پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں کافی عرصے سے، اس سے ہٹ کر پاکستان کے چیلنجز جو ہیں اس پر بھی اکثر و بیشتر بات ہوتی رہتی ہے. ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور شاید پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس کو نہیں لے رہی، یا پھر ان کی جو غیر سنجیدگی ہے اس کی وجہ سے ان مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے یا وہ حل نہیں ہو پا رہے. وہ ہم آہنگی نہیں ہے، وہ استحکام نہیں ہے جس کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. مثلا دہشت گردی پاکستان کا ایک بڑا چیلنج ہے. اب کل ہی جو واقعات ہوئے ہیں ایک باجوڑ میں ہونے والے آپریشن میں، اگرچہ 5 اس میں جو خارج ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ایک میجر نے بھی اپنی جان اس وطن پر نچھاور کی ہے. ہماری خاطر، ہمارے لیے میجر عدیل نے جام شہادت نوش کیا. کراچی میں دہشت گردوں نے ایک کم عمر بچی کو ٹریپ کر لیا اور اس بچی کو اس کی ذہن سازی کر کے اس کو خود کش حملے کے لیے تیار کر لیا. لیکن خوش قسمتی رہی کہ وہ پھر جو انٹیلیجنس کے ادارے تھے انہیں پہلے پتہ چل گیا، انٹروین کیا اور یہ اس واقعے کو ہونے سے روک لیا گیا. اب اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو موضوع ہے وہ صرف اور صرف سیاست بنا ہوا ہے. مذاکرات ہونے ہیں، مذاکرات نہیں ہونے ہیں، ملاقات اڈیالہ میں ہونی ہے، ملاقات نہیں ہونی ہے. لاہور کا دورہ سہیل آفریدی کا کامیاب رہا یا ناکام رہا؟ کیا ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، یا میزبان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، یا مہمان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا؟ خط و کتابت اس موضوع پر ہو رہی ہے، اگلے شہروں میں جانے کا اعلان ہو رہا ہے. یہ سب اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیا اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کم از کم منیمم ایجنڈا پر سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں؟ آج جو باتیں بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھیک مانگ رہے ہیں، بات چیت کی، ملاقات کی، مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے ایسا لگتا ہے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، عمران خان کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو حکومت ہے وہ کہتی ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن پیش رفت بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو ان تمام مسائل کے بیچ میں کیا مفاہمت کا، جس کی بلاول صاحب نے بات شروع کی ہے، اس کے امکانات موجود ہیں؟ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں محسن شاہ نواز رانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاق کے وزیر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رانی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. شفیع اللہ جان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، اور شوکت پراجا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. رانی صاحب، یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم نے بھی کہا مذاکرات ہونے چاہیے، اور محمود اطرزئی صاحب نے بھی کہا مذاکرات ہونے چاہیے، بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں. محسن رانی صاحب، مذاکرات کا وہ کہتے ہیں کوئی متبادل نہیں ہے، چاہے تحریک چل جائے، کتنی بھی شدت سے چلے یا نہ چلے، لیکن مذاکرات کا کوئی متبادل نہیں ہے. اتنی اچھی پازیٹیو بات اگر ایک پارٹی کے چیئرمین کر رہے ہیں تو آپ کو رکاوٹ کیا دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سوال اٹھتا ہے پارٹی کے چیئرمین، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کی کمیٹی بنائی ہے اور جس طریقے سے اس میں دوسری جماعتوں کے اچکزئی صاحب اور باقی نمایاں سیاسی شخصیات شامل ہیں، پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا ان کے پاس خان صاحب کی طرف سے یہ مینڈیٹ ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تحریک انصاف کے طرف سے معاملات کو فائنل کرنے کا اور عملی شکل دینے کا، تو کیا یہ اس پہ پورے اتر سکیں گے کہ نہیں اتر سکیں گے؟ تحریک پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، یہ ممکن ہے کہ وہاں پر وہ کمٹ کر لیں اور یہاں پر پتہ لگے آ کے واپس کہ وہ کمٹمنٹ جو ہیں وہ اس پہ وہ اگری نہیں کر رہے. تو مینڈیٹ کی کلیئرٹی جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کیا مینڈیٹ ہوگا ان کے پاس، اور جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اچکزئی صاحب یا باقی لوگ، کیونکہ ماضی میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہی اچکزئی صاحب تھے جن کا ڈی چوک میں مذاق اڑایا کرتے تھے عمران خان صاحب، نقلیں بھی اتارا کرتے تھے. تو کیا ان کی بات اگر یہ کمٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو کیا یہ اس بات پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور دوسری بات جہاں تک اٹھتی ہے کہ اگر ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف پنجاب میں تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی منطق سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، یا صلح ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے، یا ایک قدم آگے چلا جاتا ہے اور پھر آگے ہی چلا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک قدم آگے چلیں اور 2 قدم پیچھے چلیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ احتجاج کرنے کی اور تحریک چلانے کی بھی بات کر رہے ہیں. پھر جو پنجاب میں رویہ اختیار کیا گیا، جس طریقے سے وہاں پہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب آئیں، دیکھیں، گھومیں پھریں، اپنا کام کریں، جائیں، اور پھر پنجاب اسمبلی میں جو واقعات پیش ہوئے، پھر جو وہاں پہ زبان استعمال کی گئی،
پھر وہاں پہ جو میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، صحافیوں کو جس طرح وہاں پہ جو سلوک صحافیوں کے ساتھ ہوا، تو یہ سارے جو عوامل ہیں اگر یہ اکٹھے کر کے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہے سنجیدگی مذاکرات کے حوالے سے وہ کم نظر آ رہی ہے. اور جہاں تک سوال اس چیز کا آتا ہے کہ ہم وہاں پہ کیا چاہتے ہیں اور ہم وہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں مذاکرات ایک بہت اچھی چیز ہے، مناسب چیز ہے، مذاکرات ہونے چاہیے. سیاسی ڈائیلاگ ہی اس ملک کا مستقبل ہے اور سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے ہی سیاسی استحکام جو ہے وہ آئے گا، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ ضامن ہے معاشی استحکام کا. یہ ساری چیزیں ہمیں کلیئرٹی، اور ہم بھی چاہیں گے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور جو چیزیں حکومت کے بس میں ہوں حکومت وہ چیزیں جو ہے وہ پوری طرح سے ان کے اوپر پورا اترے اور حکومت اپنا کردار ادا کرے. لیکن جو چیزیں گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہیں، جو عدالتی کیسز ہیں، جو عدالتی معاملات ہیں، ان کے بیچ میں حکومت کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی کہ وہ تو سب جڈس معاملات ہیں. تو اس سے ہٹ کے گورنمنٹ جہاں تک کوئی ان کا جو ریلیف دینا ہوگا، جو ان کے ساتھ جو ان کی جائز مطالبات ہوں گے جو حکومت کے بس میں ہوں گے، وہ بالکل اس کے اوپر عمل کرایا جائے گا. اب رہے گی بات ملاقات یا ناملاقات، دیکھیں سیاسی گفتگو پہ اور سیاسی بات چیت کے اوپر ملاقات کرنے پہ، اس کو ملاقات کے دوران سیاست کو ڈسکس کرنے پہ اور ان معاملات کو کرنے پہ عدالت کی طرف سے بھی اس پہ نمایاں ڈائریکشنز موجود ہیں. تو ملاقات مجھے مناسب نہیں لگا کہ گور صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ تو خود عدالت کے مطلب ایک وکیل ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ان کو تو عدالتوں کے احکامات کا بخوبی اندازہ ہے کہ عدالتوں کے احکامات جو ہیں وہ کیا ہیں ملاقات کے حوالے سے. اگر وہ قانون پہ عمل کرتے ہیں، عدالتوں کے احکامات کی روشنی میں وہ ملاقاتیں کریں گے، تو میرے خیال سے ان کی ملاقاتوں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر وہ عدالتی ڈائریکشن سے، عدالتی جو حکم نامے ان سے ہٹ کے ملاقات کریں گے تو وہاں پہ پھر مشکلات آ جائیں گی، پھر ہم عدالت کے حکم کی اور بھیک بھی نہیں مانگنی پڑے گی ملاقات کی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بالکل آپ کو آواز آ رہی ہے آپ شوکت بھائی صاحب؟ اچھا چلیں. اچھا میں شفیع جان صاحب، ایک تو ابھی ہم نے بیرسٹر گور صاحب کا بیان سنوایا، وہ کہتے ہیں کہ جی احتجاج اپنی جگہ پر، وہ کم ہو زیادہ ہو وہ الگ ہے، لیکن مذاکرات کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور وہ بھیک مانگنے کا لفظ انہوں نے آج استعمال کیا. لیکن سلمان راجہ صاحب کی رائے ہمیں مختلف دکھائی دیتی ہے. سلمان راجہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو سائڈ پہ رکھ کے مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے اسٹیٹمنٹس میں. شفیع اللہ جان صاحب، کیا پارٹی کے درمیان اور دو ٹاپ لیڈرز، ایک سیکرٹری جنرل ہیں، ایک چیئرمین ہیں، کیا ہم آہنگی اور اتفاق رائے نہیں ہے مذاکرات کے معاملے پر؟ دیکھیں بالکل سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. مائنس عمران کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف ہی عمران خان ہے. یہ ون مین آرمی ہے اور یہ ایک ہی آدمی کے پاس مینڈیٹ ہے تحریک انصاف کا. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا مذاکرات سے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس بار چاہتے ہیں کہ جو مذمت ہو یا مذاکرات ہو نتیجہ خیز ہو. ہم نے پہلی بھی 2-3 دفعہ مذاکرات کے آپ نے دیکھے ہوں گے کوشش کی گئی، لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی، کیونکہ جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے یہ بے اختیار ہے. ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. 17 سیٹوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر آئینی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہے. ان کے پاس فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کسی قانون سازی کا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس ایون کے کسی پروجیکٹ کے پلس مائنس کا اختیار نہیں ہے. یہ ڈمیز ہیں، یہ صرف منہ دکھانے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے 26ویں 27ویں ترمیم منظور کرائی گئی، جس طریقے سے پارلیمنٹ سے طاقت لی گئی، جس طریقے سے سول سپریمیسی کا گلا گھونٹا، جس طریقے سے جمہوریت پہ شب و خون مارا گیا، جس طریقے سے آئین کو مسخ کیا گیا، تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بنیادی نکات دہرا دیجیے گا ذرا، کیا ہے سر؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ 8 فروری کو جو ڈاکہ مارا گیا ہمارے مینڈیٹ پہ، جو ووٹ ہمارے چوری ہوئے، جو مینڈیٹ پہ چوری کیا گیا، جس طریقے سے فارم 47 کی حکومت کو کھڑا کیا، اپنے مینڈیٹ کی واپسی پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک نئے ACP کے انڈر، اور عمران خان صاحب تک رسائی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، CM خیبر پختونخوا کی اور ان کی بہنوں کی ہونی چاہیے. یہ آپ کی بات چیت کے نکات ہیں یا آپ کی بات چیت کرنے سے پہلے پیشگی شرائط ہیں؟ اگر ان چیزوں پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بیٹھ کے کو تیار ہے. اگر اس میں سے ایک چیز پہ بھی یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں یا بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ بے اختیار لوگ ہیں، ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے.
شوکت پراجا صاحب، آپ بڑی واضح پی ٹی اے کی رائے، اگرچہ ان سب میں پھر بھی بیرسٹر گوہر کی رائے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں بس مذاکرات کریں باقی باتیں، وہ کچھ شاید تائید نہیں کر رہے. لیکن بہرحال پی ٹی اے کی سمجھتی ہے، یا پی ٹی اے کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے تو مذاکرات نہیں ہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور یہ شرائط ہیں جو شفیع اللہ جان صاحب بتا رہے ہیں. آپ کو یا مجھے ایز جرنلسٹ، مجھے تو کم از کم کبھی امید نہیں رہی کہ مذاکرات ہوں گے. نہیں امید رہی مجھے. اچھا، کبھی نہیں ہوں گے مذاکرات، کیونکہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہونے کی امید، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوں گے. اچھا، اب تو کامیابی تو بڑی دور کی بات. کیوں آپ کو لگتا ہے؟ اس لیے نو لیٹ می ایکسپلین. جی، جو شفیع جان صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہ بالکل حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ خان صاحب ہیں، وہ خان صاحب ہی پارٹی ہیں، انہوں نے ون مین آرمی کا لفظ استعمال کیا. ہم اپنے تجزیوں میں یہ بات کیا کرتے ہیں کہ خان صاحب کا جو حکم ہوگا وہی اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں. آپ نے بیرسٹر گوہر خان کی بات کی، بیرسٹر گوہر خان نے کہیں نہیں یہ کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقات کے بغیر بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو مذاکرات کوئی کریں گے. اور خان صاحب نے کیا کہا، آپ کو یاد ہے چند دن پہلے علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا آ کر کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہی نہیں ہے. یعنی ادھر سے ایک ملاقات ہوئی، ان کو بتایا گیا، انہوں نے آگے یہ بیان دے دیا. تو میں ایز اے جرنلسٹ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب مذاکرات کریں گے. بیسیکلی خان صاحب مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ یقین ہی نہیں رکھتے مذاکرات پہ. وہ جن کے ساتھ کہتے رہے کہ جی میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا، انہوں نے تو سال ڈیڑھ سال پہلے وعدے کر دیا تھا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کیا کرتی ہیں، سیاسی لوگ بات کریں بیٹھ کے، ہم نہیں کریں گے. تو لہذا خان صاحب کی جہاں خواہش بات کرنے کی ہے وہاں تو بات چیت ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ پرنسپل پارٹی نے کہہ دیا ہم نہیں کریں گے. حکومت کے ساتھ بات کے لیے یہ شرائط ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات ہم کریں گے، لیکن دو باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو بلیک میلنگ نہ ہو اور دوسرا غیر قانونی کوئی شرط نہ ہو. لہذا یہ جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کو گورنمنٹ اگر بلیک میلنگ اور غیر قانونی سمجھ رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں، ہم صبح شام جرنلسٹ میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہوتے نظر نہیں آتے آپ کو. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اور جمہوریت تو نام ہی بات چیت کا ہے، جمہوریت ہے ہی ڈائلاگ کا نام، لیکن آپ اور میں نے نہیں کرنا. ہم اور آپ وہ پریشر بھی نہیں ڈال سکتے کہ زبردستی پکڑ کے بٹھا لیں. جنوری میں ہوئے تھے نا پچھلے سال، وہ 31 جنوری سے پہلے ہی ان کا اعلان کر دیا گیا کہ نہیں ہو سکتے. اس لیے مجھے مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آگے تو بڑھ رہی ہے نا، یہ جو سسٹم ہے رادر جو ڈسپینسیشن ہے اس وقت، یہ آگے بڑھ رہی ہے. انہوں نے معاہدے کر لیے، انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے، ان کو لون مل رہا ہے. IMF نے پہلا لون دیا، پھر دوسرا لون دیا. یا تو کوئی ایسی مجبوری آن پڑے، اس مجبوری میں یہ گورنمنٹ سمجھے کہ نہیں اب جو ہے وہ مذاکرات کام نہیں چل رہا، وہ ہو نہیں رہا. تو پھر مجھے یہ بتائیں اسد اللہ خان صاحب، مذاکرات کدھر سے ہوں گے جب پرنسپل پارٹی نہیں مان رہی، PTI نہیں مان رہی. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلخیاں ہیں. اب لاہور میں ہم نے 3 دن تک دیکھا کہ اب ایک ماحول موجود ہی نہیں ہے، یعنی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے چیزوں کو چلنے کا. محسن رانا صاحب، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہے مذاکرات کی، جیسے کہ آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ بات چیت ہونی چاہیے، آپ ہی کے ایک اور سینئر لیڈر سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کے ثمرات نہیں پہنچ رہے یا اس کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی، اور وجہ یہ تلخیاں ہیں اور وجہ یہ ماحول ہے جو اس وقت موجود ہے. آپ کے خیال میں یہ ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ لاہور میں ہم نے دیکھا سہیل افریدی جاتے ہیں، ان کے لیے راستے بند ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دروازے بند کر دیے گئے، ہمیں پنجاب اسمبلی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے لیے فوڈ اسٹریٹ بند کر دی گئی. دوسری طرف آپ آج عظمہ بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اگر جنگلی کہا ہے تو میں نے کیا غلط کہا ہے، میں نے تو ٹھیک کہا ہے. تو ایسے ماحول میں، اور پھر آج ملاقات اڈیالہ کے باہر اس وقت بھی دھرنا جاری ہے، ملاقات نہیں ہو رہی، چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ اگر اتنی پسند ہے ہمیں پہلے. دیکھیے، میں آپ کو بڑی بات واضح چلتا ہوں. سیاست جو ہے نا، سیاست لڑائی نہیں ہے، سیاست جنگ نہیں ہے، سیاست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بیچ میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے حملہ آور ہونا ہے اور قلعہ فتح کرنا ہے. سیاست کیا نام ہے؟ سیاست ڈائلاگ کا نام ہے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذاکرات کر کے اپنا موقف جو ہے اس کو تسلیم کروانا ہے.
مذاکرات تبھی کیے جاتے ہیں جب کوئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تصادم کی صورتحال میں نقصان ہوگا، تو تبھی فریقین جو ہے مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تصادم کو اوائڈ کرنے کے لیے. جب تک یہ تصادم والا رویہ اور مزاحمتی جو یہ سیاست ہے، یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کا، یہ تحریک انصاف کے لوگ اپنے ذہن سے نہیں نکال دیتے. دیکھیں مزاحمت انسان کرتا ہے اپنا وجود دیکھ کے. اگر ایک جماعت ہے وہ اپنا وجود تسلیم کر لیتی ہے کہ جی میرا وجود یہ ہے کہ میری حکومت ایک صوبے میں ہے، 3 صوبوں میں میری گورنمنٹ نہیں ہے، مرکز میں میری گورنمنٹ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے، تو اس میں میں مذاکرات کی جو اپنی ڈیمانڈ ہے وہ ہائی رکھوں گا یا لو رکھوں گا یا مڈل لیول پہ رکھوں گا. اب ان کو جو مذاکرات کی یہ تینوں شرائط یہ بیان کر چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول کیا ہو سکتی ہیں چیزیں جو ان کے جائز مدار. 9 مئی کی معافی ان کو ہم نے نہیں دینی، وہ انہوں نے عدالتوں سے لینی ہے. اس میں اگر بلکہ میں تو اس چیز کا موقف کا حامی تھا کہ جب پارلیمنٹ پہ میں نے آپ کی بات میں محترم میرے نوجوان ساتھی، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے نا بات میں مداخلت کروں، اور نہ ہی مجھے پسند ہے کہ میری بات میں کوئی مداخلت کرے. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جہاں تک یہ ہے کہ جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارا اس میں مذاکرات میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی، دیکھیں میں تو 9 مئی سے پہلے جب پارلیمنٹ پہ تحریک انصاف نے حملہ کیا تھا، جب پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، جب آئی جی کو لٹکانے کا کہا تھا کہ میں آئی جی تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا، جب سپریم کورٹ کے سامنے 2014 میں شلواریں لٹکا گئی تھی اور ڈی چوک میں قبریں کھود دی گئی تھی، اگر یہ سزائیں اس وقت مل جاتی نا، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے سپورٹ نہیں کی تحریک انصاف کو، انہوں نے حکومت کو سپورٹ نہیں کی تھی. اگر وہ حکومت کو سپورٹ کرتے اس وقت اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور سزائیں دیتے تو آج 9 مئی نہ ہوتا. یہ میرا اپنا سیاسی تجزیہ ہے، کیونکہ سزا جزا کا نظام رانجھا صاحب اس میں اب اور جس شفیع صاحب یہ کہتے ہیں جی، جیسے رانجھا صاحب آپ نے کہا کہ جی ان کی شرائط یہ ہیں کہ جی مینڈیٹ پر بات کی جائے اور یہ 2-3 ہمارے نکات ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کی شرائط یہ ہے کہ 9 مئی پہ معافی مانگے پھر مذاکرات ہوں گے. تو شرائط کو کے ساتھ بیٹھ کر بھی تو انہی شرائط پہ بات بھی تو ہو سکتی ہے، انہی شرائط کے لیے بھی تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، کہیں سے تو شروع کرنا ہوگا نا رانجھا صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کی معافی ان کو ہم دے دیں گے، ہم نہیں دے سکتے، یہ ان کو بھی پتا ہے. اچھا یہ 9 مئی کے اوپر اگر شرمسار ہو جائیں اور مان لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی نرمی کا رویہ اختیار ہو جائے. اب انہوں نے غلطی تو کی ہے، پوری پاکستان کا میڈیا بھرا پڑا تھا اس دن کا، ثبوت موجود ہیں، عدالتیں اس طرح سزائیں نہیں دیتی، ثبوت موجود ہیں، عوام کو اکسا رہے ہیں، عوام کو لے کے جا رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ موجود ہے. تو ابھی تو خان صاحب کے 9 مئی کے کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے، اور یہ جس غلط فہمی کا یہ تحریک انصاف سوال مطلب میں مبتلا ہیں کہ دیکھیں نا، آج یا تو یہ اڈیالہ کے باہر کو بہت بڑا جمع غفیر کھڑا ہوتا، لاکھوں لوگ کھڑے ہوتے، خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہوتے، ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہوتے، 10 لوگ تو اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ میرا ایک سیاسی تجربہ ہے، میں اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ مذاکرات میں وہ شرائط ڈالیں جو قابل قبول ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی نے یہ سارا کچھ کیا، مزاحمت کی سیاست کی جو انہوں نے کی، لیکن ہم نے ایک راستہ وہ اپنایا، طریقہ کار ہوتا ہے نا، آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ آہستہ آہستہ ایک قدم لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک قدم پیچھے بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ، پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ چھلانگ نہیں مارتے. یہ مار رہے ہیں چھلانگ، تو یہ چھلانگ جو ہوتی ہے یہ انسان کو گڑھے میں گراتی ہے. یہ ہر باری چھلانگ مارتے ہیں، گڑھے میں گر جاتے ہیں. سیاسی میرے خیال سے اگر میچورٹی کا یہ مظاہرہ کریں تو یہ شرائط جو ہیں کچھ تبدیل کریں، اپنا معافی نامہ دے دیں اور جو غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ ان کے بھی معاملات آگے چلیں، ان کی جماعت کے بھی لوگ بچ جائیں. مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان کے ورکرز کو جو سزائیں ہو رہی ہیں. میں ایک جمہوری آدمی ہوں اور میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے جب کسی سیاسی کارکن کو سزا ملے، لیکن اب ان کو خود اپنا طرز عمل، طرز سوچ تحریک انصاف کو بدلنا ہوگا. ویلکم بیک. پراچا صاحب، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے،
صحافیوں کو بکاؤ صحافی کہا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ معذرت کریں، لیکن شفیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ پلانٹڈ صحافی ہی تھے، وہ جینوئن صحافی نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا پہلے کہ ناروا سلوک کیا گیا، امتیازی سلوک برتا گیا، اور آج جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا۔ اب یہ وہ دورہ تو ختم ہو چکا، لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا واقعی صحافی پلانٹ کیے گئے تھے آپ کے خیال میں؟ آپ تو جرنلسٹ ہیں۔ دیکھیں نا، اب تو خیر 4-5 دن سے ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں، اب اس کا کیا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج بھی یہی موضوع نہیں، سنیں نا، سنیں آج بھی خط لکھا گیا۔ میری اگر گزارش سنیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی وزیر اعلیٰ گئے تھے، چاہے ذاتی دورہ تھا یا سیاسی دورہ تھا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کراچی گئی تھیں تو کیا ہوا تھا اس رات، ان کے ہوٹل کے کمرے میں کیا ہوا تھا۔ کاش ہماری سیاست میں یا ہماری اس طرز زندگی میں یہ باتیں نہ ہوں، یہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی نے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کوئی نازیبا بات چیت کی ہے تو میں تو کبھی کنڈون نہیں کروں گا، اور اگر ادھر سے ہوئی ہے نازیبا گفتگو ہوئی ہے تو میں کبھی کنڈون نہیں کروں گا۔ میرے ہینڈز اپ، ٹھیک ہے؟ میں نے صحافت کی ہے ساری زندگی، میں نے کچھ بھی اور نہیں کیا۔ میں نے بڑی اچھی روایات دیکھی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، میاں نواز شریف اپنی کیمپین چھوڑ کے ادھر چلے گئے تھے، حالانکہ 90s میں وہی ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ انہوں نے سبق سیکھا، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں آ کر ٹالرنس ہوئی، برداشت ہوئی، اس کے بعد سیاست آگے بڑھی۔ یہ میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں آنیسٹلی، یعنی اگر وہ بکاؤ کہہ رہے ہیں یا کسی کو، یہ پہلے بھی کہا جاتا ہے، صحافیوں کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، میں ریمائنڈ بھی کسی کو نہیں کروانا چاہ رہا۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد مسائل ہیں، جن دوستوں پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان کو ہم نے لے کر کدھر جانا ہے؟ کیا یہی ہم سارا دن کہتے رہیں گے کہ صحافی پیچھے چلے گئے، وہ کوریڈور میں کھڑے ہو گئے، وہ بکاؤ تھے؟ لیکن یہ تو بکاؤ تھے یا نہیں تھے، لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ سوال ان کی جانب سے جو کیے گئے وہ نامناسب تھے، یہ تو آپ مانیں گے نا؟ میں کہہ رہا ہوں جرنلسٹ آپ کا خیال ہے کہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ چرچ لے کر آئیں؟ دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ جو نازیبا گفتگو ہے کہیں سے بھی ہو، میں کبھی کنڈون نہیں کروں گا، یعنی وہ چاہے صحافی نے کی ہو، کوئی بھی کرے یا پولیٹیشن، یہ ابھی تو صحافی نے کر دیا، اس سے پہلے کیا پولیٹیشن نے نہیں کیے؟ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف کیا یہ باتیں نہیں ہوئیں؟ سارا زور تو غریب صحافیوں پہ آ گیا، آپ کے برابر میں بیٹھ کے لوگ یہ بات کر رہے تھے۔ میں پولیٹیشن کی کہتے ہیں تو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مسائل بڑے بڑے ہیں، ہم کم از کم، ابھی جیسے میں نے دہشت گردی کی بات کی، میں اس پہ ابھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ دہشت گردی کے علاوہ اکانومی کا حال دیکھ لیں، یعنی دونوں میرے لیے بڑے معزز ہیں پولیٹیشین۔ آئی نو رانجہ صاحب فار اے لانگ ٹائم، آئی نو شفیع جان صاحب فار مینی ریزنز، آئی نو ہم، لیکن عوام کا بھی تو کبھی پوچھ لیں کہ مولی کدھر ہے، گاجر کدھر ہے۔ یہ بیسک چیزیں تھیں، آپ یقین مانیں ہم بچے تھے گاؤں میں، یہ ہم اپنی گائیں بھینسوں کو ڈالتے تھے، اب وہ انسانوں کے لیے نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ایک قدم کوئی پیچھے ہٹے، ایک قدم دو قدم کوئی پیچھے ہٹے۔ اس کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ بلاول صاحب نے بھی تجویز کیا ہے۔ رانجہ صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کردار کوئی تیسرا فریق ادا کر سکتا ہے اور وہ زرداری صاحب ہو سکتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی اے کے درمیان بہت تلخیاں ہیں، وہ تلخیاں شاید پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے کے درمیان اتنی نہیں ہیں۔ زرداری صاحب اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، یہ بلاول صاحب کا کہنا ہے۔ یہ فارمولا کیا آپ کو قابل عمل لگتا ہے؟ دیکھیے، مفاہمت کے بادشاہ بلاول صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب ہمارے صدر بھی ہیں پاکستان کے، اور ان کا سیاسی تجربہ بھی ہے زرداری صاحب کا، اور واقعی ماضی میں انہوں نے مساق جمہوریت ہو، اس کے بعد جو معاملات ہوں، اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے سندھ میں پالیٹکس کی ہے، سیاست کی ہے، ظاہر ہے ان کی سیاست کا طرز عمل ہے، اور سندھ کا جو ماحول ہے اس کے بیچ میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین جو ہے اس میں ان کی کمی بھی دیکھنے میں نظر آئی، اور انہوں نے مذاکرات اور مفاہمت کا ہی راستہ اختیار کیا۔ دیکھیں، تحریک انصاف کو سبق سیکھنا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں سے، کتنی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے جلا وطنیاں ہوئی ہیں، سارا کچھ ہوا ہے دونوں سیاسی جماعتوں پہ، کتنا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے،
کن کن جگہوں سے ہم لوگ گزرے اور اس کے بعد بھی آ کے ہم نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا. تو ہم ان کو یہی بات کرتے ہیں جو میں خان صاحب کو 2013 کی اسمبلی میں کہا کرتا تھا کہ خان صاحب ہم نے مساق جمہوریت کر لی ہے اور آپ مہربانی فرما کے اس رستے پہ چل پڑیں کہ آپ کو استعمال کیا جائے گا اور پھر آپ کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا. تو مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, مفاہمت کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نہیں آئے اور آج اسی کنڈیشن میں کھڑے ہوئے خان صاحب پہنچ چکے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو سیاسی اور وہ جس طریقے سے وہ مزاحمت کی سیاست کرتے رہے. اور مزاحمت کی ایک حد ہوتی ہے. دیکھیں جب نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے تھے 2018 میں انتخابات سے پہلے اور ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا, سب کچھ کیا گیا تھا, تو ہمارے کارکن بھی کنٹونمنٹ میں سے گزرنا چاہتے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم کنٹونمنٹ میں سے گزرتے اور تو وہاں پہ لازماً یہ صورتحال پیدا ہونی تھی, لازماً وہاں پہ کارکن میں اشتعال تھا, کچھ تھا. لیکن جو قیادت ہوتی ہے, لیڈرشپ ہوتی ہے, اس نے روٹ تھوڑا بدل لیا. اس کو پتا تھا کہ ہمارے یہ وسائل کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں نقصان بھی بڑا ہوا. ہم خود جا کے وہاں پہ یہ فارمولا مریم نواز صاحبہ نے ہی بتایا تھا نا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور پھر انگلش میں بھی کہا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. یہ مریم نواز صاحبہ نے جب وہ ایک اسٹرگل کر رہی تھی تو یہ جملے انہوں نے کہے ہوئے ہیں, تو پھر تو دوسری جماعتوں کے لیے بھی شاید یہ راستہ ہو. دیکھیں پاور ڈز ناٹ ٹاک ٹو ایبسولوٹ پاور. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پاور ایبسولوٹ پاور سے بات نہیں کرتی, تو آپ کو ایبسولوٹ پاور سے بات نہیں کرتی. تو ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. یہ اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ اپنی پارٹی بھی ضائع کر بیٹھیں گے اور اپنے لوگوں کو بھی ضائع کر بیٹھیں گے. یہ میرا مشورہ ہے تحریک انصاف کے اپنے سارے ساتھیوں کو, کیونکہ میں ایک سیاسی طالب علم ہوں, جمہوریت پسند آدمی, اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت آگے بڑھے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں 9 مئی کر کے انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کا رگڑا نکال دیا. پاکستان میں ہماری جو جمہوری طور پہ میرے خیال سے مارشل لاء نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا تمام سیاسی جماعتوں کو جتنا 9 مئی نے پہنچایا. کیونکہ 9 مئی کے بعد ایک مائنڈ سیٹ کنفرم ہو گیا کہ اس طریقے سے نہیں چلے گا. اب ہم سارے ہی افیکٹڈ ہوئے ان کے 9 مئی کی وجہ سے, جو معاملات انہوں نے کیے ہیں, اور ڈیموکریسی کو, جمہوریت کو انہوں نے خطرے میں ڈال دی. اگر یہ رویہ دیکھیں, ہمارے ادارے ہوتے ہیں, ہماری فوج میں ہمارے شہداء ہیں, ہمارے ہر برادری کا بندہ ہے نا فوج میں. میری فیملی میں سے 4-5 فوج میں ہوں گے, جان صاحب جو ہیں ان کی فیملی سے بھی ہوں گے, پراچا صاحب کی فیملی میں سے بھی ہوں گے. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے فوجیوں کے اوپر ہم چڑھ دوڑیں, ان کہیں کہ جی آپ ہمارے دیکھیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہمارے محافظ ہیں, ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہمارا اختلاف بھی رہا ہے, ہم نے سارا کچھ کیا, ہم نے 12 مئی کا کو برداشت کیا ہے, ہم نے جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم باجوہ صاحب اور ان سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, ہم نے برداشت کیا ہے. لیکن ہم نے مفاہمت کے ذریعے راستہ تلاش کیا ہے. راستہ پاور ٹاکس ٹو پاور, بٹ ایبسولوٹ پاور ڈزنٹ ٹاک ٹو پاور. دے مسٹ پٹ دس تھنگ ان دیئر مائنڈ. ٹھیک, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں. اب اس میں شفیع اللہ صاحب, سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے میں 2 سوالوں کا اگر آپ پہلے جواب دے دیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ان کا یہ پرسنل دورہ تھا, اس پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. دیکھیں میں اس سوال پہ آؤں گا, اس سے پہلے میں کچھ اور چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. جس طرح پی ایم ایل این کے میرے دوست نے جمہوریت پہ ہمیں درس دیا, تو یہ جمہوری اقدار اور جمہوریت کی بات ان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. جو جمہوریت ہوتی ہے وہ مینڈیٹ چور نہیں ہوتے. جو جمہوریت کے جو رکھوالے ہوتے ہیں وہ مینڈیٹ چوری نہیں کرتے, وہ غیر آئینی طریقے سے عہدوں پہ براجمان نہیں ہوتے, وہ اپنی شکست کو قبول کرتے ہیں. ان کا لیڈر جب ہارتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں, میں آر رات کو چینج نہیں کروں گا, میں شرافت والی سیٹ نہیں لوں گا, میں یاسمین راشد والی سیٹ نہیں لوں گا. تو جمہوریت کی یہ باتیں نہ کرے. جہاں تک گوہر صاحب کی بات ہے تو بالکل گوہر صاحب نے جو آج بیان دیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پورے دورے میں ہمارے ساتھ تھے. وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, شوکت بسرا صاحب ساتھ تھے, تمام تنظیم ہمارے ساتھ تھی. عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہے اس نے سارا اسکیٹ کیا تھا. تو یہ ایک آفیشیل دورہ تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی موجودگی میں. تو آپ نے بنیادی طور پر 2 چیزوں پر آج بیرسٹر گوہر سے اختلاف کیا ہے. ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے کہ یہ پرسنل دورہ تھا, اور دوسرا شروع میں جو آپ نے کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ان شرائط پر ہو سکتے ہیں, جبکہ بیرسٹر گوہر صاحب شاید کوئی پیشی شرائط عائد نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے, مذاکرات ہم غیر مشروط نہیں کریں گے, مشروط مذاکرات ہوں گی. ہم صرف چائے کے لیے, بسکٹ کے لیے, ان کے چہرے دیکھنے کے لیے اپنا وقت تباہ نہیں کر سکتے.
نتیجہ خیز ہونے چاہیے، چاہے مذاکرات ہو چاہے مزاحمت ہو۔ ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ایک سوال شفیع صاحب اور ذرا جواب دے دیجیے گا، ایک اعتراض اور چیف منسٹر کے اوپر ہو رہا ہے۔ کل جو باجوڑ میں ایک آپریشن کے دوران میجر دل کی شہادت ہوئی اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ پشاور گیریزن میں ادا کی گئی، جس میں فیلڈ مارشل نے بھی شرکت کی، وزیر داخلہ نے بھی شرکت کی۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ اس میں چیف منسٹر صاحب نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ چیف منسٹر صاحب پشاور میں موجود نہیں تھے، وہ اسلام آباد میں تھے، اس لیے انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائیں گے شہید کے وہ رسا سے ملنے کے لیے اور انہیں جانا چاہیے؟ فورسز کے شہید ہمارے شہید ہیں، بالکل جانا چاہیے اور وہ جائیں گے بھی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں پراچا صاحب یہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم مذاکرات کی اگر بات کرتے ہیں تو سارے ہی چھوٹی چھوٹی تلخیوں کو نکال کے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آمادہ دکھائی دیتے ہیں۔ کیا جو میں نے سوال رانجھا صاحب سے کیا، جو بلاول صاحب زرداری صاحب کا نام لے کر 2-3 دفعہ دہرا کر بات کہہ گئے، وہ کیا ہے موجودہ حالات میں قابل عمل چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ جو تاریخ کا سبق ہے نا وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ میں نے 90s اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایز اے جرنلسٹ دیکھا ہے، کیا تقریریں ہوتی تھیں۔ اچکزئی صاحب بھی اپوزیشن میں ہوتے تھے، میاں نواز شریف اپوزیشن میں تھے، ان کے ساتھ ہوتے۔ میں 93-96 کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جناب افتخار حسین گیلانی صاحب تھے، شفیع جان صاحب کے شہر سے ان کا تعلق ہے۔ یہ میاں نواز شریف کی اپوزیشن کی پالیٹکس کو آگے بڑھاتے تھے۔ آج کہاں کھڑے ہیں اچکزئی صاحب؟ آج تو اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہ رہا، کس کو کیا ٹانٹ کرتا تھا، کیا تانے دیتا تھا۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ آپ جتنی پچڈ بیٹل لڑ رہے ہیں الٹیمیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان صاحب کی جو بات ہے، میں تو بڑی قدر کرتا ہوں ان کی بات کی، کیونکہ وہ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں۔ وہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں مذاکرات سے انکار کروں گا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ مذاکرات کی بجائے پیش کی شرائط رکھیں گے۔ شفیع جان صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کا پرسپیکٹیو ہے، ان کی پارٹی کا پرسپیکٹیو ہے، کیونکہ پیچھے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ 1 مہینہ تو کچھ چلے تھے، کوئی نتیجہ نہیں آیا تھا۔ بیسیکلی جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا اچکزئی صاحب ہوں یا خود میاں نواز شریف صاحب ہوں، ان کو کیا ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے مذاکرات کی؟ جب آئے تھے نا میاں صاحب 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں، آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ میری 40 سالہ سیاست کا نچوڑ ہے کہ ہم متحد ہو کے ملک کو آگے لے کے چلیں۔ چیلنجنگ ٹائم۔ ابھی کیوں خاموش ہیں پھر نواز شریف صاحب؟ ابھی کہہ رہے ہیں نا، یہ راجہ صاحب کی بات آپ نے نہیں سنی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گارنٹی کون دے گا عمران خان کی؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب جب اپوزیشن میں تھے وہ کہتے تھے مذاکرات کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، سینئر سیاستدانوں کی میں مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، میاں محمود رشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، 1 نہیں 2 خطوط لکھے ہیں انہوں نے۔ اور کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک مومنٹم تو بن رہا ہے، اس مومنٹم میں جو مشروط بات کر رہے ہیں شفیع جان صاحب، حکومت جو ہوتی ہے نا، کل پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ہم زور دے کے کہتے تھے کہ حکومت کو تھوڑا جھکنا چاہیے، حکومت کو تھوڑا سٹیپ بیک کرنا چاہیے۔ آج جو حکومت ہے، حکومت جو یارڈ سٹیک ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ آج حکومت اکاموڈیٹ کرے۔ مثلا ملاقات میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ ایک منسٹر صاحب کہیں کہ جی 8 فروری تک ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، جو باقی اگر خان صاحب نے کوئی پیغام دینا ہے تو باقی جو لوگ مل کے آ رہے ہیں ان کے ذریعے پیغام نہیں آ رہے۔ علی امین خان گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا وہ اڈیالہ سے نہیں آیا تھا؟ اس وقت تو آ گیا تھا، وہ یعنی کوئی اور مل کے آیا تھا، خان صاحب نے خود پرناؤنس تو نہیں کیا تھا۔ باہر جو آئے انہوں نے کہا کہ علی امین خان گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے اور سہیل آفریدی صاحب کو لگانے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ملاقات کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں
پہلے بھی تو ملاقاتیں ہوتی رہی، اب بھی تو ہو جاتی ہیں نا، دو ابھی چار ایک وکیل صاحب ملے تھے، جب جہاں ایگو آئی ہوئی ہے نا، ایگو آئی ہوئی ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک طرف سے، دونوں طرف سے ایگو ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے بار بار کہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے تو دیکھیں. لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کے باوجود مجھے لگتا ہے مذاکرات ہونے ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تانجا صاحب، جہاں پر آ کر تان ٹوٹتی ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، ہمارا مینڈیٹ اب واپس کریں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تلخیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مذاکرات بھی ہو جائیں گے. آپ اس بات پر آئیں. آج ہی فیصلہ ہوا ہے جس کا میں بھی ذکر بھی کر رہا تھا، جو الیکشن ٹرائبونل کا N 130 میں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا، ڈاکٹر یاسمین راشد کے صاحبہ کے خلاف فیصلہ ہوا، لیکن یہ فیصلہ تکنیکی بنیادوں پر ہوا ہے. ایک تکنیکی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے سائن درست نہیں ہیں یا ان سے نہیں کروائے گئے ہیں، اور دوسری یہ کہ جو ود ان دا ٹائم لمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے یا پٹیشن دائر کرنی ہوتی ہے اس کے 2-4 دن بعد کرایا گیا، یعنی وہ ٹائم بارڈ ہو گیا. تو تکنیکی بنیادوں پر ہوا تھا، اور ایگزیکٹلی اسی طرح کا فیصلہ جو ہے وہ محض شرافت اور مریم صاحبہ کے کیس میں بھی آیا تھا سامنے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اگر 2-4 حلقے کھل جائیں اور اس میں پتہ چل جائے کہ ایکچولی جو بیلٹ پیپرز ہیں اس کی جانچ ہو جائے، تو شاید پی ٹی آئی کا اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. دیکھیے، پہلی تو بات میں شفیع اللہ صاحب کو بتاتا چلوں کہ شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جب میں نے لوز کیا تھا تو میں نے تحریک انصاف کے کامیاب ہونے والے بندے کو مبارک دی تھی، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. میں نے سعد رفیق صاحب نے پہلے ہی کیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے بھی کیا تھا. انہوں نے بھی شاید یہ علم کے بات میں نہیں ہے، یہ وہ تو وہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ میرے نیچے ایم پی اے بھی لوز ہوا تھا، اس نے بھی اپنی مبارکباد دی تھی ہمارے مخالف جیتنے والے کو. رانا ثناء اللہ صاحب بھی الیکشن ہار گئے، خرم دستگیر بھی ہارے، اور ہم سارے لوگ پی ایم ایل این کے وہ تھے جو صف اول کے لوگ تھے، ہر جگہ پہ پارٹی کی نمائندگی کرتے تھے، ہر جگہ پہ فرنٹ فٹ پہ ہم تھے. اور مزاحمت کے دنوں میں ہم لوگوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے تحریک انصاف کے خلاف. اسمبلی میں تقریریں کرنے سے لے کے ہمارے تو پیچھے شہزاد اکبر صاحب دن رات لگے ہوتے تھے، مجھے کتنے نوٹس نیب کے شہزاد اکبر صاحب بھجواتے ہوتے تھے، اور ہم سب چیزوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے. تو ہم بھی الیکشن آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنی پٹیشنیں، میں نے بھی اپنی پٹیشن دائر کر رکھی ہے، میں نے بھی ری الیکشن کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور میری بھی اپلیکیشن جو پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے بیچ میں. لیکن میں اپنی نہیں کروا سکتا تو میں ان کی کس طرح کرواؤں گا؟ اب سمجھانے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں یا عدالتی معاملات ہیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتے. وہ ایک جوڈیشل فورم ہے. جوڈیشل فورم کو جوڈیشل فورم والا بندہ ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، کوئی اور تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. تو اگر وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو یہ غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے، الیکشن کمیشن میں جانے کے لیے حکومت کا دروازہ استعمال کرنا پڑے گا. تو حکومت کے تو اپنے کافی لوگ ہیں جن کے جو الیکشن لوز بھی کر گئے، اور جو ابھی اپوزیشن جو الیکشن لوز کر گئے، جن کی پٹیشنیں الیکشن کمیشن میں چل رہی ہیں. میرے سرگودا میں کئی لوگ ہیں میرے جو الیکشن، ان سب نے اپنی ری الیکشن کی درخواست. تو یہ بات درست نہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ اپنا راستہ لے رہا ہے. جی، پروسیس کے مطابق جا سکتے ہیں نا، خواہشات کے مطابق تو نہیں جا سکتے. اب پچھلے دور میں میرے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے میرا الیکشن چیلنج کیا تھا، اور وہ سپریم کورٹ تک الیکشن انہوں نے اپنا الیکشن اپنا فیصلہ جو تھا اس کو چیلنج کرتے گا، اور وہ بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوا تھا. اس کا جو فیصلہ 2018 میں ہائی کورٹ نے کیا تھا، جو اس وقت الیکشن پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل ہوتی تھی ری الیکشن کی یا فریش الیکشن کی یا ری کاؤنٹنگ کی، تو وہ نہیں ہوئی، تو پھر وہ سپریم کورٹ تک لڑتے گئے. اب طریقہ کار تو یہی ہے نا، آپ عدالت والا معاملہ حکومت سے منسوب کر رہے ہیں، یہی تو ان کی بنیادی غلطی ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو جو انصاف ہے یا پروسیس ہے وہ اپنا راستہ لے رہا ہے. جی شفیع اللہ جان صاحب. دیکھیں، بالکل محسن صاحب کی بات سے میں تھوڑی بہت ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ شکست ان کو ہوئی تو انہوں نے ایکسیپٹ کی، ٹویٹ بھی کیا. یہ جو اس قسم کے اقدامات ان کے لیڈر نواز شریف کو بھی کرنی چاہیے تھے، وہ بھی اپنی شکست قبول کرتے یاسمین راشد کے مقابلے میں. مریم نواز کو اپنی شکست قبول کرنی چاہیے تھی میں شرافت کے مقابلے میں. عظمیٰ بخاری کے ہسبینڈ کو اپنی شکست قبول کرنی چاہیے تھی. 17 سیٹوں کے ساتھ یہ اسمبلی میں ہونے چاہیے تھے. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے اپنی شکست قبول کر لی اور 180 سیٹوں کا ہمارا جو مینڈیٹ تھا اس پہ یہ قابض ہو گئے. پنجاب کی ہماری حکومت چھینی گئی، کراچی کا ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، بلوچستان سے ہماری سیٹیں چھینی گئی. تو اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایگزامپل دیں اور باقی ساری چیزوں کو حلال قرار دیں. حلال ووٹ کا جو ہوتا ہے وہ بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ آپ نے دیکھ لیا لاہور میں جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب لوگوں کے سامنے نکل رہے تھے، لوگوں سے مل رہے تھے، لوگوں سے ملنے کی خواہش تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اوریجنل فارم 45 والے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ لاہور آیا ہو اور لاہور اس کو اپنے وزیر اعلیٰ مان رہے تھے. وہ دلوں پہ ابھی بھی راج کر رہا ہے، اور انہوں نے
ٹریلر تو دیکھ لیا ہے, پکچر دکھانے کے لیے ہم دوبارہ لاہور ضرور آئیں گے, اور جب ہم دوبارہ آئیں گے تو لاہور اور پورا پنجاب یہی کہے گا کہ ان کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.